محمد اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم برسند صحیح عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قال دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی زوفا فقلت له عزک باللہ یا بتاؤ من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتذرني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلی علی وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فرن حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك من اختار الله وتذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي ابن رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي والصاحب لوائك زنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاؤ يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين دينهم تحت الكساء فقال لمن جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سارسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط من جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلک یسیر الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین باللہ انه قد زنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الكساء فقال به ان الله قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علی النبی یا رسول اللہ بنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فكان النبي الذي بعثني بلقب النبي الصفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ولدلت عليهم الرحمة وحفت منهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا فقال علي إذن والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بلقب النبي استفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله عما ولا مهموم إلا كشف الله عما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجة. فقال علي إذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد. Brothers who are still outside, I will request you to come inside. خواتین و حضرات, جشن قائم آل محمد کا آغاز ہو رہا ہے. جو لوگ بھی باہر ہیں ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں. I would request Sheikh Jalil to come on the stage because I don't feel comfortable sitting here while you are sitting down there. Please, 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 this has been decorated. Humma salli ala Muhammad. Please. Humma salli ala Muhammad wa buland salawat la salli ala Muhammad. خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج 15 شعبان معظم کی شب ہے. آج پرنور نزول پرنور ہے. امام زمانہ قائم آل محمد منتقم کرب و بلا امام مہدی علیہ السلام کی, اور اس اللہم صلی علی محمد. و اس حوالے سے میں تمام مومنین اور مومنات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں, اور ان کو خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں. اور امام زمانہ کے حضور میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں حسن شارق سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کا آغاز کریں. وہ محمد و آل محمد صلوات لا بارے دیگر نعرے صلوات. زین جعفری کراچی کا ایک نوجوان شاعر ہے, اس کا لکھا ہوا کلام ہے مولا حسین کی شان میں. ایک اور درود بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب جو خنجر کی حمایت نہیں دیکھی جاتی, اب جو خنجر کی حمایت نہیں دیکھی جاتی, اکٹ سر کی بدولت نہیں دیکھی جاتی, اکٹ سر کی بدولت نہیں دیکھی جاتی. میں یہ کہتا ہوں کہ
شبیر تو دیکھیں گے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ شبیر تو دیکھیں گے نا، لوگ کہتے ہیں شرافت نہیں دیکھی جاتی، لوگ کہتے ہیں شرافت نہیں دیکھی جاتی، اور سر جھکا کر سر دربار یزیدی بولے، سر جھکا کر سر دربار یزیدی بولے، اپنے ہی گھر میں یہ ذلت نہیں دیکھی جاتی، سر جھکا کر سر دربار یزیدی بولے، اپنے ہی گھر میں یہ ذلت نہیں دیکھی جاتی، اپنے ہی گھر میں یہ ذلت نہیں دیکھی جاتی، جیت جاتے ہیں 72 بھی کبھی لاکھوں سے، جیت جاتے ہیں 72 بھی کبھی لاکھوں سے، یعنی میدان میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، دولت عشق عزا سے ہی جو محروم رہی، دولت عشق عزا سے ہی جو محروم رہی، ہم سے اس آنکھ کی غربت نہیں دیکھی جاتی، ہم سے اس آنکھ کی غربت نہیں دیکھی جاتی، جتنا پانی ہے وہ لشکر کو پلا دو غازی، جتنا پانی ہے وہ لشکر کو پلا دو غازی، مجھ سے دشمن کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، جتنا پانی ہے وہ لشکر کو پلا دو غازی، مجھ سے دشمن کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، کون ہے زیر کے ساتھ کون نہیں یہ دیکھیں، کون ہے زیر کے ساتھ کون نہیں یہ دیکھیں، صرف قرآن کی آیت نہیں دیکھی جاتی، صرف قرآن کی آیت نہیں دیکھی جاتی، اور مکتبہ سے خدمت ہے، مرحب وقت کو ڈر زین بسک سید کا، مرحب وقت کو ڈر زین بسک سید کا، اس سے بس ایک قیادت نہیں دیکھی جاتی، درود بھیجیے پر محمد محمد۔ ماشاءاللہ یہ حسن شارف تھے، اپنے خصوصی انداز سے کلام پیش کر رہے تھے، امام کی غیبت پہ بہت سوال ہوتے ہیں، آج ان کی شب ہے تو 4 مصرے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں، اور یہ شان انہی پہ زیبا ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ شان انہی پر زیبا ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، ہر ہاتھ میں نعمت ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں عطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں، پر محمد و آل محمد صلوات
صلی علی محمد. اب میں گزارش کر رہا ہوں فارس رضوی سے کہ وہ آئیں کلام پیش کریں. فارس رضوی اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی. یہ محفل مختصر ہوگی، خاص طور سے جن لوگوں نے ابھی شعبان کی محفل میں نہیں پڑھا ہے انہی کو پڑھایا جا رہا ہے. نعرہ صلوات. معجزہ صلوات بھائی ایک اور صلوات بھیج دو. صلی علی محمد. بہت دنوں سے نہیں پڑھے تو بہت گھبراہٹ آ رہی ہے. ایک اور صلوات بھیج دوں بہت والے آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا. آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا. آپ کے آنے کے بعد معجزہ ایک یہ بھی ہوگا. آپ کے آنے کے بعد دھوپ بن جائے گی سایہ. آپ کے آنے کے بعد اور آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی. آپ کے آنے سے پہلے موت ہے یہ زندگی. زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد. اور کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں. کون روکے گا بھلا تعمیر کرنے سے ہمیں. فاطمہ زہرا کا روزہ آپ کے آنے کے بعد. اور کتنی باتیں مدح حیدر کی ابھی سینے میں ہے. کتنی باتیں مدح حیدر کی ابھی سینے میں ہے. میں جنہیں ظاہر کروں گا آپ کے آنے کے بعد. اور حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے. حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے. مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد. مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد. اور وہ نمازی وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی. وہ نمازی وہ نصیری اور وہ ہے ماتمی.
ختم ہوگا بس یہ جھگڑا آپ کے آنے کے بعد. اور کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، کہہ رہے ہیں جو تماشا ماتم شبیر کو، خود بنیں گے وہ تماشا آپ کے علی فارس. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے بہت اچھا کلام پیش کیا آپ نے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. حضرات مومنین، ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ اس پروگرام کے آخر میں شیخ جلیل کی تقریر کے بعد یہاں کیک کٹے گا. امام زمانہ چونکہ وہ ہمارے لیونگ امام ہیں، ان کی برتھ ڈے کیک یہاں کٹے گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں. کل کی دوپہر جمعے کی نماز کے بعد، چونکہ کل 15 شعبان کا دن ہے، اس میں بھی کیک کٹے گا اور اس میں بھی آپ کی شرکت کی استدعا ہے. اب میں عباس زیدی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور کلام پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی. ایک صلوات کا ساتھ. اے میرے ماں، اے میرے ماں، اے میرے ماں، اے میرے ماں، آپ پر درود اور سلام. اے میرے ماں، اے میرے ماں، بس یہی صدا ہے صبح و شام. اے میرے ماں، اے میرے ماں، آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام. اے میرے ماں، اے میرے ماں، آپ پر درود اور سلام. اے میرے ماں، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے. ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے. دو جہاں میں تیرا احترام. اے میرے ماں، اے میرے ماں، بس یہی صدا ہے صبح و شام. اے میرے ماں، دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے. دو جہاں کی بادشاہی تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے. تیرے ہاتھ بیعت تمام. اے میرے ماں، اے میرے ماں، بس یہی صدا ہے صبح و شام. اے میرے ماں، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں
وقت کے یزید، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، آ کے ان سے لیجئے انتقام، ہے میرے امام، ہے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، ہے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، ہے میرے امام، ہے میرے امام۔ صلوات صلی علی محمد۔ یہ تھے عباس زیدی صاحب، کلام پڑھ رہے تھے، کیا خوبصورت انداز تھا، کلام کے ساتھ ساتھ ادائیگی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اور واقعی میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے انسان کہ ہم اتنے بے قرار ہیں امام کے انتظار میں، تو منتقم میں کرب و بلا کتنا مضطرب ہوگا۔ اب کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائطیں ہیں امام کے ظہور میں، اور ان شرطوں میں ایک یہ ہے کہ وہ ذوالفقار لے کے آئیں۔ وہ ذوالفقار جو امام نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ ابھی بھی میرے پاس ذوالفقار موجود ہے، وہ غیبت میں امام کے ساتھ موجود ہے۔ تو امام کے ساتھ ساتھ وہ ذوالفقار کتنی مضطرب ہوگی، کتنی بے چین ہوگی۔ اب میں شجاع سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے لے جائیں اور امام زمانہ کے شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ شجاع حسین اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد اور محمد و آل محمد صلوات۔ دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا، دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا، تم جسے کہہ دو گے وہ مردہ بھی زندہ ہوگا، تم جسے کہہ دو گے وہ مردہ بھی زندہ ہوگا، اور کیا حسین وقت وہ لمحہ وہ نظارہ ہوگا، کیا حسین وقت وہ لمحہ وہ نظارہ ہوگا، منبر کعبہ پہ جب وارث کعبہ ہوگا، دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا، اور برسر خم جو محمد نے کہا تھا ہوگا، برسر خم جو محمد نے کہا تھا ہوگا، ایک دن دہر میں بس مولا ہی مولا ہوگا، دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا، اور
اختیار اتنا عطا ہوگا کہ قسمت کی جگہ، اختیار اتنا عطا ہوگا کہ قسمت کی جگہ، میرے ہاتھوں میں میرے ہاتھ کا لکھا ہوگا، اور قدم جو پرچم غازی کے برابر آئے، قدم جو پرچم غازی کے برابر آئے، کوئی گنبد کوئی مینار نہ ایسا ہوگا، دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا، اور صرف سجدوں سے اگر ہو گئی بخشش تو پھر صرف سجدوں سے اگر ہو گئی بخشش تو پھر سب سے پہلے وہاں ابلیس کا دعویٰ ہوگا، دور مہدی میں بتاؤں تمہیں کیا کیا ہوگا، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت انداز سے شجاع چشم و چراغ ہیں گھر کے، اور ان کی پیدائش سے ہی بے پناہ محبت ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے، اپنے والدین کے سائے میں پروان چڑھیں۔ باہر عریضے کا بھی انتظام ہے، اور عریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت امام کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ 2 شعر، اور اس کے بعد میں فیروز صاحب سے گزارش کروں گا۔ اے نامہ بر خدا کے لیے دیکھ بھال کے، اے نامہ بر خدا کے لیے دیکھ بھال کے، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے۔ یہ عریضہ باہر علی عباس عابدی صاحب رکھے ہوئے ہیں، اور جن کو بھی خط لکھنا آج کی شب ضرور رکھیے گا، یہ ہماری عقیدت اور ایمان کا حصہ ہے۔ اب فیروز علی صاحب سے گزارش ہے، جو کہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، کہ ممبر پر تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد بلندتر بار دیگر سلام۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، حساب خون شہیدان کربلا ہوگا، امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، خدا کی طرح سے رہتے ہو تم بھی پر
کی طرح سے رہتے ہو تم بھی پردے میں، تمہارے جیسا بھلا کون دوسرا ہوگا۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، کس سے بچانا ہے اور کس کا سر اڑانا ہے، کسے بچانا ہے اور کس کا سر اڑانا ہے۔ یہ ذوالفقار کو پہلے سے ہی پتا ہوگا، عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا۔ امام آئیں گے تبدیلی ساتھ لائیں گے، امام آئیں گے تبدیلی ساتھ لائیں گے، علم کے سائے میں مومن کا حج ادا ہوگا۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، جبھی تو ملنے لگے خود بخود جواب مجھے، جبھی تو ملنے لگے خود بخود جواب مجھے، میرے عریضے کو مولا نے پڑھ لیا ہوگا۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، نظر کا دھوکا ہے ہم کو نظر نہیں آتا، نظر کا دھوکا ہے ہم کو نظر نہیں آتا، وہ آنے والا نہیں ہے وہ آ گیا ہوگا۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، ہم انتظار تکلم نہ ان کا چھوڑیں گے، ہم انتظار تکلم نہ ان کا چھوڑیں گے، ہماری جان بھی جائے گی اور کیا ہوگا۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، حساب خون شہیدان کربلا ہوگا۔ امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا۔ ماشاءاللہ فیروز بھائی زبردست۔ اب آج 15 شعبان کی شب ہے، آئیں فرزاد موسوی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام کے ساتھ فرزاد موسوی اور محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ۔ اب اس کے بعد صرف ایک اور پڑھنے والے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ One more شاعر after this and then Sheikh.
ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ظہور کا وقت آ گیا ہے. ظہور کا وقت آ گیا ہے. امام سے لگائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے. حرم پہ نظریں جمائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے. چراغ الفت جلائے رکھنا. نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. رکھو ہر ایک پر نظر جمائے. دل و نظر سے کہ سامرا کے سامرا سے نہ جان کس راستے سے آئے. ظہور کا وقت آ گیا ہے. ہر ایک رستہ سجائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے. ہر ایک رستہ سجائے رکھنا. اور نہ حب دنیا سے کچھ لاکا. نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا. تمہاری دولت ہے علم و تقویٰ. کرے گا دجال اس پہ حملہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے. تم اپنی پونجی بچائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے. امام سے لگائے رکھنا. اور یہیں کہیں آس پاس ہوگا وہ آنے والا تھا چکا ہے. ہواری عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. موالی مولا کے ساتھ ہوں گے. ظہور کا وقت آ گیا ہے. موالیوں سے بنائے رکھنا. اور ہے انتقام حسین باقی. وہ آنے والا حساب لے گا. عقیدہ اپنا درست رکھنا. جو ان کی نصرت کی ہے تمنا.
ظہور کا وقت آ گیا ہے، عمل کو بھی آزمائے رکھنا، ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ محمد والے ماشاءاللہ، یہ تھے فرداد موسوی، نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ کیا آواز ہے، لہن قرآن کی زبان میں لہن داؤدی استعمال کر رہے تھے اور اس لہن سے پڑھ رہے تھے۔ یہ کشش تھی تمام مجمع کی ان کی طرف۔ اب ایک ایسے شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کسی وجہ سے پچھلے 4 پروگرام میں، شعبان میں ہم نے 4 پروگرام کیے جناب زینب سے آخر الزمان تک، اور کسی وجہ سے کسی محفل میں نہیں تھے، آج مل گئے ہیں تو عابد شرف صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ، یہ آخری ہے اور اس کے بعد شیخ جلیل پیش ہوں گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اتنا اچھا کلام، اتنی اچھی آواز سننے کے بعد بس مولا کی نوکری ہے، کرنی ہے۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ چار مصرے۔ دیے خوشی کے جلاؤ امام آتے ہیں، دیے خوشی کے جلاؤ امام آتے ہیں، عمل بھی نیک بناؤ امام آتے ہیں، عمل بھی نیک بناؤ امام آتے ہیں، شرف زبان سے کہتے تو ہو کہ آ جائیں، شرف زبان سے کہتے تو ہو کہ آ جائیں، خلوص دل سے بلاؤ امام آتے ہیں، خلوص دل سے بلاؤ امام آتے ہیں۔ ایک تہی محفل دی مصرع تھا کہ باغ نرجس میں ہیں بہار کے دن، آپ آئیں تو ہوں بہار کے دن، آپ آئیں تو ہوں بہار کے دن، کیسے کاٹیں یہ انتظار کے دن، کیسے کاٹیں یہ انتظار کے دن۔ اور گر حکومت کریں امام زمان، گر حکومت کریں امام زمان، شب سکون کی ملے قرار کے دن، شب سکون کی ملے قرار کے دن۔ اور نفرتوں کی یہ شام ڈھل جائے، نفرتوں کی یہ شام ڈھل جائے، صبح روشن دکھائے پیار کے دن، صبح روشن دکھائے پیار کے دن۔ اور جو خدا بن کے آج بیٹھے ہیں، جو خدا بن کے آج بیٹھے ہیں، جلد دیکھیں گے وہ فرار کے دن، جو خدا بن کے آج بیٹھے ہیں، جلد دیکھیں گے وہ فرار کے دن۔ اور پوچھو صدام سے ضیاء سے ذرا، پوچھو صدام سے ضیاء سے ذرا، کیسے مٹتے ہیں اقتدار کے دن، پوچھو صدام سے ضیاء سے ذرا، کیسے مٹتے ہیں اقتدار کے دن۔ اور جب حکومت علی کے ہاتھ میں تھی، جب حکومت علی کے ہاتھ میں تھی، دیکھے دنیا نے افتخار کے دن، دیکھے دنیا نے افتخار کے دن۔ اور جام پیتے ہیں حب حیدر کا، جام پیتے ہیں حب حیدر کا، میں کشی میں ہے شب خمار کے دن، میں کشی میں ہے شب خمار کے دن۔ اور یا علی کہہ کے ایک ہو مسلم، یا علی کہہ کے ایک ہو مسلم، دور ہو جائیں انتشار کے دن، یا علی کہہ کے ایک ہو مسلم، دور ہو جائیں انتشار کے دن۔ اور مصرے میں گراتی، آج رخصت خزاں یہ کہہ کے ہوئی، آج رخصت خزاں یہ کہہ کے ہوئی، باغ نرجس میں ہے بہار کے دن، آج رخصت خزاں یہ کہہ کے ہوئی، باغ نرجس میں ہیں فرار کے دن۔ ان کے آنے کی بھی ہو تیاری، ان کے آنے کی بھی ہو تیاری، یوں ہی گزرے نہ انتظار کے دن، یوں ہی گزرے نہ انتظار کے دن۔ اور آج آئے نہیں تو کل آئیں، آج آئے نہیں تو
तो कल आए, ये दुआ है शरफ गुजार के दिन। आज आए नहीं तो कल आए, ये दुआ है शरफ गुजार के दिन। और 4-5 अशेर आजी कल ही मैंने मुकम्मल किए थे। अच्छा, ये मैंने अपने लिए लिखे हैं आपका। इमाम असर के दरबार में जाऊं तो किस मुँह से, इमाम असर के दरबार में जाऊं तो किस मुँह से, मेरे मौला तुम्हारे सामने आऊं तो किस मुँह से, मेरे मौला तुम्हारे सामने आऊं तो किस मुँह से। शिया उनका मैं कहता हूँ मगर है काम गैरों के, शिया उनका मैं कहता हूँ मगर है काम गैरों के। मुहिब उनका में होने पे जो इतराऊँ तो किस मुँह से, मुहिब उनका में होने पे जो इतराऊँ तो किस मुँह से। क़ज़ा रोज़े नमाजें हैं अदा है खुम्स भी करना, क़ज़ा रोज़े नमाजें हैं अदा है खुम्स भी करना। ज़ुबान पे जल्द आने की दुआ लाऊं तो किस मुँह से, ज़ुबान पे जल्द आने की दुआ लाऊं तो किस मुँह से। और नियत मेरी अगर यह है मुझे मिल जाएगी दौलत, नियत मेरी अगर यह है मुझे मिल जाएगी दौलत। सनाखा उनका होने की जज़ा पाऊँ तो किस मुँह से, जज़ा का सनाखा उनके होने की जज़ा पाऊँ तो किस मुँह से। नहीं है कोई तैयारी शरफ मौला के आने की, वो आ जाएं तो उनके घर में वो आ जाएं तो उनको घर में ले जाऊं तो किस मुँह से। सरवार बहुत बहुत शुक्रिया शरफ साहब। रात मोमिनीन, we save the best for the last. So you have been here for a long time, done Amal, and throughout the month of Shaban. First we presented Sheikh Hilli, he was the scholar for Bibi Zainab's Waladat ceremony. Then we presented Salman Turabi. Last week we had Sayyid Qasid Abbas. Now the best, our own Sheikh Jalil. Without any further ado, I would request him to take the podium for Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. La Salli ala Muhammad wa Ali. بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Mu'mineen and mu'minat, first and foremost, allow me to offer my congratulations and well wishes for the anniversary of the birth of our 12th Imam, Sahib al-Asri wal-Zaman. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we are all counted among His true followers, inshaAllah. Right now, I'm in very tight schedule. And the reason is, I made a vow not to speak after 10 o'clock. And now it is only 2 minutes to 10. So what that means, I only have 2 minutes. If you allowed me and you agreed, then sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. In 1 minute, I would like to talk about this great personality.
And the other minute, I would like to talk about what can we do to be, insha'Allah, His servant. The first part is, today when we talk about hope, sometimes we cannot understand what does it mean to believe in a man like Imam al-Hujjah. But today, the world that we live in, you understand what it means to believe in 12 Imam. What does it mean? Today, if you look at what happened in Lebanon, our children, women were massacred. And you look around and you look like, okay, I hope these people will do something about it. And nothing is done about it. You look in Parachina and you see how children are being killed for no sin they committed. Innocent children, innocent people. And you look and you say, somebody should do something about it. And you see nobody is doing anything about it. You look in Gaza, for example, and you see how people are being dispersed from their own country. And you look around and you say, I think these people should do something. And you know they can. But they decided not to do anything about it. And you look right and left, and there's nobody to do anything. Then you understand where the belief in Imam Sahib al-Asr was the man comes in. And then you understand the hadith where the hope comes after the humanity experience all the injustice in the world. Like Imam Ali says, أينما ترمي ببصرك لا ترى إلا ظالما أو مظلوما. Whenever time comes and you look across the globe and you can only see two, not more than that. Number one, either zalim who's doing dhulm to the mazlumeen, or a mazlum who is being treated unjustly. And then you look around, where would that hope come? When will this injustice end? Who will come and end this type of injustice? That is where Dua al-Nujba, answer your call. It's Aina Mu'inu Du'afa. Where is the hope of the weak ones? Aina Qami'ul Kufri wa Tughyan. Where is the one to destroy the disbelief and transgressions? That's where the hope of Imam Zaman comes from. So if today you and I never experience what the hope is, looking at the circumstance we live in, you understand the hope and the believing in 12 Imam. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to hasten His appearance, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we ask you to help us to live to see His appearance, Ya Rabbal Alameen. The second part is, what do I need to do to be part of His soldiers or His servants? Many of the time we think about, should I do some a'mal? Should I read this dua? Should I do this so that I can become the Shia or the true 313 or the servant of Imam Zaman? I will tell you tonight, and you can take this from me, that there's only two things you need to do. And if you do these two things, I guarantee you that you are counted among the true followers of Imam. You don't need to do any a'mal. You don't need to do anything. These two things is all you need. And this comes from whom? Al-Imam Muhammad al-Baqir alayhi afdalu salatu wassalam. Al-Imam Baqir alayhi salam, somebody came and asked him, what do we need to do to be your Shia?
Imam alayhi salam gave two things that anyone can do to be a Shia of any Imam of any time. And he says, Shi'atuna, our Shia. Imam Ali, if you live at that, Imam Ali, you want to be Shia, this is what you do. Imam Hassan, Imam Hussein, any Imam that you live at their time, you want to be their Shia, this is what you do. What is it? It says, Shi'atuna man ata Allah. Our Shia is he who obeys Allah. That's what you need to do. Our Shia is not about a'mal. I have to read dua. I have to do ma'atam. Yeah, that's all good. But the key point to be a Shia of Imam Zaman is to be the true obedient servant of Allah. That's number one. Number two, he said, وَعَدُوُّنَا مَنْ أَصَلَّى. Our enemy, Imam Bakr said, our enemy is the person who is disobedient to Allah. What Imam is saying, if you want to be our follower, our Shia, be the true servant of Allah and stay away from sin. If you become obedient to Allah and you become as the one who stay away from sin, it's a you are our Shia. Now question, where do I begin? I want to be obedient of Allah. Where do I begin? I tell you one thing you have to begin. The first and the foremost is your namaz. Your first and the most important you need to nail is your namaz. Now read in dua. When we say salam to the 12th Imam, what do we say? We say, Assalamu alayka hina tukabbir. Peace be upon you. When you, Imam, stand before Allah and you say, Allahu Akbar. Assalamu alayka hina taqnut. Peace be upon you when you do your qunut in namaz. Assalamu alayka hina tarka. Peace be upon you when you are in ruku. Assalamu alayka hina tasjud. Assalamu alayka hina tuhallil. We say salam to him every time he does that. What made Imam al-Zaman Imam was him being true obedient to Allah. If you want to be his servant, you also have to be the obedient of Allah, servant of Allah, so you become part of his soldiers. May Allah subhanahu wa ta'ala make us to be his servant, Ya Rabbal Alameen. May the Almighty Allah help us to be his followers, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, help us to be the true servant of yours as well. Ya Allah, we ask you, hasten the appearance of him, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we ask you day in, day out, let us be the true servant that you love, Ya Rabbal Alameen. بالنبي وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد صلى الله عليه. Inshallah, we're going to read the dua of Imam. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, asking Allah subhanahu wa ta'ala to hasten his fastness and appearance, inshallah. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kun Hujjat ibn al-Hasan salawatuka في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آج کے شب